شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر عمل کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ گھر میں بھی کوئی بھی کام کریں ہم، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو، تو اس کو بسم اللہ کے ساتھ ہی شروع کرنا۔ کھانا کھانے میں اگر کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، لیکن اس میں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو وہ کھانا کھانا ہمارا نیکی بن جائے گا، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم پیارے نبی کی سنت کے مطابق کھائیں گے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ دسترخوان بچھایا جائے، پہلے دسترخوان بچھایا جائے، لیکن دسترخوان پر یہ خیال رہے پہلے کھانا نہ لایا جائے۔ آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، پہلے کھانا رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یوں آتا ہے کہ کھانا کسی کا انتظار نہیں کرتا، کھانے کا انتظار کیا جاتا ہے، یہ بھی اصولوں میں ہے۔ تو پہلے لوگوں کو بٹھایا جائے، پھر کھانا رکھا جائے، اور پھر اگر اپنا دسترخوان ہے تو اپنے امیر کی اجازت لینی پڑے گی، اور اگر میزبان کا دسترخوان ہے تو میزبان سے اجازت لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے کہ ہم میزبان کو مدعو کریں گے، آئیے صاحب آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی کھا لیجیے، تو وہ کہیں نہیں بسم اللہ پڑھو، تو یہی اجازت ہوتی ہے۔ میزبان سے اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے، بھائی آپ بسم اللہ پڑھیے، ہم بعد میں کھا لیں گے، آپ شروع کریں، تو یہی اجازت ہو گئی۔ ایسے نہیں ہاں سے آپ شروع کر دیں تو یہ برا سا لگتا ہے، ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ تو دسترخوان بچھا لیا، پھر لوگوں کو بٹھایا۔ اب دسترخوان کے پاس ارد گرد بیٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، یہاں تک گٹوں تک اپنے ہاتھوں کو جب دھو لیں گے تو کہتے ہیں جو ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہے تو اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا، دسترخوان پہ برکت ہوتی ہے۔ اور پھر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے طریقے ہیں ایک زانو، دو زانو، اکڑو، یہ 3 طریقے ہیں۔ اگر ان طریقوں پر نہیں بیٹھ پا رہا ہے تو کوئی عذر ہے، پریشانی ہے، تو جس حالت میں بھی بیٹھ سکتا ہے ویسے بیٹھ جائے، اور اپنے ایک پلیٹ میں کم سے کم 2 لوگ کھائیں، جتنے زیادہ لوگ کھائیں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی، کم سے کم 2 تو ضرور کھائیں۔ اب بہت سے لوگ اکل پھرے ہوتے ہیں اور اکیلے کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو کراہت ہے، پریشانی ہو رہی ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھا پا رہا ہے تو مجبوری ہے، کچھ دن وہ اکیلے بھی کھا سکتا ہے، گناہ گار نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کم سے کم ایک پلیٹ میں 2 لوگ کھائیں۔ سر ڈھک کے کھانا کھائیں اور پانی پیے، تو پہلے پانی پینا کہتے ہیں شفا ہے، بیچ میں پانی پینا دوا ہے، اور بعد میں پانی پینا وبا ہے، یعنی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ بعد میں پانی نہ پیے۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 موقعوں پر پانی پینے کو منع نہیں فرمایا، لیکن پسند نہیں فرمایا۔ 4 موقع، کھانا کھانے کے بعد، پھل کھانے کے بعد، نہانے کے بعد، اور صحبت کے بعد، بیوی سے ملاقات کے بعد۔ ان 4 موقعوں پر پانی پینا منع نہیں کیا، لیکن پسند نہیں فرمایا، دیر سے پیا جائے۔ تو کوشش کریں کہ کھانے کے بعد بھی ہم دیر سے پانی پئیں، اور یہودوں کی طرح ہم خاموش کھانا نہ کھائیں۔ یہودی کھاتے ہیں بالکل خاموشی سے بات نہیں کرتے، نصارہ کھاتے ہیں ساری پلاننگ ان کی کھانے پر بنتی ہے، کھانا کھاتے رہتے ہیں اور پلاننگ کرتے رہتے ہیں، مشورے کرتے رہتے ہیں۔ تو ان دونوں کی تردید کی گئی، کہا گیا کہ نہ تو خاموش کھائے نہ باتیں کرے، بلکہ اللہ کا ذکر کے ساتھ کھائے۔ اللہم لک الحمد و لک شکر، یہ دعا ہے کہ ہر لقمے کو کھانے سے پہلے سبحان اللہ کہے، اور جب حلق سے نیچے اتر جائے تو الحمدللہ کہے۔ کوئی بھی چیز کھائے، چاہے ٹافی کھائے، پانی پیے، دودھ پیے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پینے سے پہلے بسم اللہ، اور جب حلق سے نیچے اتر جائے تو الحمدللہ۔ یہ سب چیزوں کے لیے کامن دعا ہے، اس کا یاد رکھیں۔ کوشش کریں کہ ہر لقمے پر ہم بسم اللہ پہلے کہیں اور بعد میں الحمدللہ کہیں، اور اگر ہر لقمے پر ہمیں یاد نہیں آ رہا، بھول گئے کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو جب سبحان اللہ پڑھ لیں، اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، یہ 2 انگلیاں
اور ایک انگوٹھا اس سے کھانا سنت ہے۔ اگر ہمیں عادت نہیں ہے، اس میں مال کماتا ہے، تو ہم کیا کریں، 2-3 لوگ میں کھانے کی پریکٹس کریں، 2-3 شروع میں کھا لیں، 2-3 بعد میں کھا لیں، پھر اس کی گنتی بڑھاتے چلے جائیں، پھر دھیرے دھیرے پھر کمپلیٹ ایسے ہی کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسی کوشش کریں سنت کو ادا کرنے کی۔ اور کھانا کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا اگر میٹھے سے شروع کیا ہے، بہت سی جگہ لوگ زردہ پہلے پیش کر دیتے ہیں، تو میٹھے پر ہی ختم کریں، اور کھانا نمکین سے شروع کیا ہے تو نمکین پر ختم کریں، اور اگر کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی پر شروع اسی پر ختم۔ اپنا دسترخوان ہے تو ہم سالن بھی مانگ سکتے ہیں، روٹی بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر میزبان کا دسترخوان ہے تو ہم نمک اور پانی کے علاوہ کوئی چیز مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی، ایک بزرگ کے یہاں ایک مہمان آئے اور ان کو جو ہے دعوت کی گئی، کھانا لایا گیا، اور وہ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے اگر پودینے کی چٹنی ہوتی تو اچھا رہتا۔ تو جلدی سے پودینے کی چٹنی کا انتظام کیا گیا، اور اس کے بعد جب کھانا ختم ہوا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ نے بڑا اچھا کھلایا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہاں اچھا کھلایا، تیری پودینے کی چٹنی نے میرا لوٹا بھگوا دیا وضو کا۔ تو کیا کہ اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنا دسترخوان ہے تو کچھ کہہ سکتے ہیں، دوسرے کے دسترخوان نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کھاتے ہیں، دوسرے کی منہ کی طرف نہ دیکھیں، کوئی کیسے کھا رہا ہے تو کراہت ہو، اور ادب کے ساتھ کھائیں۔ لقمہ لیں، لقمہ جب لگائیں سالن میں تو دوسرے ہاتھ کو نیچے لگائیں، اس سے کیا ہوگا، گرے گا تو یہاں گرے گا ہاتھ پر، اسے اٹھا کے کھا لیا جائے گا۔ اگر منہ کے اندر سے گر رہا ہے، منہ کے اندر جانے کے بعد وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ کروٹتے ہیں، کروٹ کے یوں کر کے دیکھا پھر کھا لیا، تو وہ حرام ہے، وہ نہیں کھانا۔ کروٹ کے اگر باہر نکال لیا تو وہ حرام ہو گیا، وہیں کے وہیں کھا سکتے ہیں، لیکن اگر باہر نکال لیا تو حرام ہو گیا۔ تو اس لیے منہ کے اندر سے گرے گا تو اس کو اٹھا کے نہیں کھانا، اگر ہاتھ سے گر گیا تو اس کو اٹھا کر کھانا سنت ہے۔ اور کھانے کو اللہ کی نعمت سمجھ کے کھانا، اپنا حق سمجھ کے نہیں کھانا۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی تعریف بیان کرتا رہے، اور سوچے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور کھانے سے پہلے دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر دعا یاد ہے شکر اللہ، نہیں یاد ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا کھاتے میں شروع میں دعا پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں دعا پڑھ لیں، درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے، اگر اپنا دسترخوان ہے تو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور اگر مہمان کے یہاں کھا رہا ہے تو اس کی دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کو تو کھلا اور برکت عطا فرما، اور جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا اور برکت عطا فرما۔ یہ دعا ہے۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو ترجمہ میں نے بتا دیا، ہم دل سے دعا دے دیں اس کو، اللہ تعالیٰ تیرے روزی میں برکت دے، کھانے میں برکت دے، پینے میں برکت دے، تیری اولاد میں برکت، اس کے لیے دعائیں کریں کہ جس نے ہمیں کھلایا اللہ تو اسے کھلا، تو اسے پلا۔ اس طرح سے اگر ہم کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ کھانا ہمارا دین بن جائے گا۔ اس میں ہمیں جتنا یاد رہے اس پہ عمل کریں، اور جو یاد نہ رہے اسے دوبارہ پھر سنیں، بار بار ہم اس کو سن کر سمجھ کر اس کو یاد کریں، پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔